حضرت سرکار کہتے ہیں اے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ارے وہ جو نہ تھے تو عالم نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو عالم نہ ہو۔ اللہ اللہ، یہ آمد رسول کی برکت ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیارے، کتنا بھیانک ماحول چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، بنانے کے بعد میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بنا کر کے بھیجا۔ حضرت آدم پیغمبر دنیا کے پہلے انسان ہیں۔ آپ نبی بن کر کے تشریف لائے، آپ نے اللہ کے وحدانیت کا اعلان کیا۔ تو حضرت آدم پیغمبر جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ حضرت نوح پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے اور لانے کے بعد میں اللہ کے وحدانیت کا اعلان کرتے رہے، کہا لوگوں ایک خدا کے سامنے اپنے پیشانی کو جھکاؤ۔ جب وہ دنیا سے جانے لگے انہوں نے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں پر آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ حضرت آدم پیغمبر سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک جتنے نبی آئے سارے لوگوں نے کہا تھا میں جا رہا ہوں، آمینہ کا لال آنے والا ہے۔ حضرات بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ پیغمبر کا اس دنیا سے جانا ہوا، تاریخ کے دھروکے میں جھانک کر کے دیکھو 550 برس کا زمانہ گزر چکا ہے۔ جب بیچ میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، جب بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، انسان نے انسانیت کا لبادہ اتار کر کے پھینک دیا تھا۔ انسان اتنا بگڑ چکا تھا کہ اللہ اکبر، اخلاقی طور پر اتنا بگڑ چکا تھا، دن دہاڑے لوگوں کا مرڈر ہو رہا تھا، دن دہاڑے خون بہایا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، ہندوستان سے لے کر کے عربستان تک ہر طرف کفر و گمراہی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بچیاں زندہ زمین میں دفن کی جا رہی تھی، عورتوں کو جلتے ہوئے شوہر کے چتا کے ساتھ جلا کر کے بھسم کر دیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، غریبوں کے حق کو چھینا جا رہا تھا، یتیموں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر، پوری انسانیت چیخ رہی تھی اے میرے پروردگار، دنیا انسانیت کے پیدا کرنے والے معبود، آخری انصاف دلانے والا تیرا بندہ کب آئے گا؟ ان ہم غریبوں کو حق کو دلانے والا تیرا پیغمبر کب آئے گا؟ عورتوں کو زندہ آگ سے جلنے سے بچانے والا نبی کب آئے گا؟ بچیوں کو زندہ زمین سے بچانے والا پیغمبر کب آئے گا؟ تو دل سے جو آگ نکلی ہے اثر رکھتی ہے، تو نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ ربیع النور کی 12 تاریخ ہے، صبح سویرے کا وقت ہے، سیدہ آمینہ خاتون کا آنگن ہے، میرے سرکار کی جلوہ گر ہوئی۔ اللہ کے رسول جب تشریف لائے تو اللہ اکبر روتے ہوئے مسکرانے لگے۔ بغیر موسم کے درختوں میں پھل آ گئے تھے، جانوروں کے تھن دور سے بھرے دکھائی دے رہے تھے، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی تھی، ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی نعرے دوزخ سے بچانے آ گئے، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے دوزخ سے بچانے آ گئے، دوزخ سے بچانے آ گئے، مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے، مصطفیٰ جنت دلانے آ گئے، اور مخلص و بیوہ یتیموں کو نبی، مخلص و بیوہ یتیموں کو نبی، مخلص و بیوہ یتیموں کو نبی، اپنے سینے سے لگا گئے، اپنے سینے سے لگانے آ گئے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے محمد کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان سے چاند ستارے جھکے چلے آ رہے ہیں، ابھی ٹوٹ کر کے ہمارے آنگن میں آ جائیں گے۔ فرشتوں کی جماعت حاضر ہے، نورانی خدمہ حاضر ہے، حضرت حوا حاضر ہے، حضرت آسیہ حاضر ہے، حضرت مریم حاضر ہے۔ نبی کے آمد پربہار پر نور کی خیرات پھٹ رہی ہے، تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں میرے آقا کے آمد پربہار کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ارے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے حضرت آدم پیغمبر سے لے کر کے حضرت عیسیٰ پیغمبر تک جتنے نبی آئے سارے نبیوں کا آنا ایک طرف، آمینہ کے لال کا آنا ایک طرف ہے، میرے سرکار کا آنا ایک طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہہ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا ہے بڑا نور کا، اور سب سرکار کی
ماں فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے محمد کی جب پیدائش ہوئی اور مکہ کی ساری عورتوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد ساری عورتیں کہہ رہی تھی اے آمینہ مکہ میں بچے بہت پیدا ہوئے پر ایسا بچہ آج تک پورے مکے میں پیدا نہیں ہوا۔ غلام کہتا ہے بچہ پیدا کیسے ہوگا جب اللہ نے میرے نبی کی طرح کسی کو بنایا ہی نہیں، تو دنیا میں لوگ کیسے پیدا ہوتے یا میرے نبی کی طرح کوئی کیسے ہوتا؟ آج حضرت سرکار کہتے ہیں تو اپنے نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ارے میرا سرکار کی عظمت کا تو عالم یہ ہے سب چمک والے وجوہ میں چمکا کیے اور اندشی میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر نعرہ رسالت اللہ مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر، میرے سرکار کی آمد ہوئی ہے۔ تمام عورتیں کہہ رہی ہیں اے آمینہ ایسا بچہ آج تک مکہ میں پیدا نہیں ہوا، تب تک کہ خاتون کہنے لگی اے آمینہ ایک بات بتاؤ آخر تم خوشبو کہاں سے لے کر کے آئی ہو؟ سیدہ آمینہ مسکراتی ہیں، کہاں مسکرا کیوں رہی ہو؟ اے آمینہ ایسی خوشبو آج تک ہمیں میسر نہ ہوئی، یہ خوشبو کیسی ہے کہ تمہارے گھر سے نکل کر کے مکہ کی گلیوں کو مہکا رہی ہے، مکہ کی پہاڑیاں مہک رہی ہیں، مکہ کی طرف دیوار مہک رہی ہے۔ سیدہ آمینہ خاتون کہتی ہیں اے مردوں یہ مکہ کے بازار سے خوشبو کا کمال نہیں ہے، یہ میرے بیٹے محمد کے جسم پاک سے خوشبو آ رہی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں میرے آقا کی عظمت کا تو عالم یہ ہے بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ میرے سرکار کی آمد پربہار کا معاملہ ہے۔ نبی کی ماں فرماتی ہے کہ میرے بیٹے محمد جب پیدا ہوئے تو زمین سے لے کر کے آسمان تک اجالا ہی اجالا ہو گیا اور نور کی ایسی کرن پھوٹی کہ نبی کی ماں فرماتی ہے میں نے مشرق کو دیکھ لیا، میں نے مغرب کو دیکھ لیا، میں نے شمال کو دیکھ لیا، میں نے جنوب کو دیکھ لیا، مجھے کہنے دیا جائے اگر پیغمبر اعظم ماں کے پیٹ میں ہو اور آمد نبی کے موقع پر نور کی کرن پھوٹے تو نبی کی ماں فرماتی ہے کہ میں ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھا، جب نبی کے ماں کے دیکھنے کا یہ حال ہے تو آمینہ کے لال کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا، میرے نبی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار کی ماں فرماتی ہے ایسا اجالا ایسی روشنی اللہ اللہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ غلام کہتا ہے سرکار ہی کی آمد کا صدقہ ہے کہ پوری دنیا میں کفر گمراہی کے بادل چھڑ گئے اور نور کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، انداز نرالا ہے۔ پیدا ہوئے مکے میں ہر گھر گھر میں اجالا ہے، پیدا ہوئے مکے میں گھر گھر میں اجالا ہے، پیدا ہوئے مکے میں گھر گھر میں اجالا ہے۔ سرکار کی آمد پربہار ہوئی ہے، مکہ میں انقلاب برپا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا بغیر موسم کے درختوں میں پھل آ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا تھا میں اپنے جانوروں کے کٹگھرے میں گیا تھا ابھی جائزہ لے کر کے آیا ہوں، سارے جانور کے تھن دودھ سے بھرے دکھائی دے رہے ہیں۔ جب تک کہ سردار دوڑا آیا اس نے کہا یارو ایک بات میں بتاؤں تو حیران رہ جاؤ گے۔ کہا وہ کون سی بات ہے؟ کہا میرا باپ تو کئی سالوں سے بیمار تھا، جو اللہ اللہ اٹھاتے تو اٹھتا تھا، بیٹھاتے تو بیٹھتا تھا، بس صبح سویرے جیسے میں نے جا کر کے مکان کا دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد میں نے دیکھا کہ لاؤ دیکھو میرے باپ کا کیا حال ہے۔ تو میں نے کیا دیکھا میرا باپ میرے آنگن میں ٹہل رہا ہے۔ میں نے کہا ارے ابا یہ کس دوا کا کمال ہے؟ میرے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ارے ابا رو کیوں رہے ہو؟ کہا بیٹا یہ دوا کا کمال نہیں ہے۔ میں نے کہا ابا آپ کے ہاتھ پاؤں میں طاقت کیسے آئی؟ تو میرے باپ
باپ نے کہا بیٹا سنو صبح سویرے میں سویا ہوا تھا بھور کا وقت تھا صبح صادق کا وقت تھا اچانک میری آنکھ کھلی میں نے سردار قریش عبد المطلب کی حویلی کو دیکھا میں نے کیا دیکھا ان کی حویلی سے نور کی ایسی کرن پھوٹی کہ زمین سے لے کر کے آسمان پر اجالا ہی اجالا ہو گیا اے بیٹا جیسے میں نے روشنی کو دیکھا میں صحت یاب ہو گیا مجھے کہنے دیا جائے اپنے وقت کا کافر اگر میں بھی قیامت پر بہار پر نور کے پھوٹے اس روشنی کو دیکھے تو اللہ صحت یاب کر دے تو ہم تو غلام نبی ہیں ہم تو عاشق نبی ہیں ہم تو وفادار نبی ہیں ہم نبی کی یاد بنائیں گے سرکار کے نام کا جھنڈا کان پر لگائیں گے تو کیا اس کا عذر ہمیں نہیں ملے گا اس کا عذر ضرور ملے گا آزاد وقت بالکل نہیں ہے وہ استاد گرامی وقار جن کے جوتیوں کا صدقہ مجھے ملا ہے الحمدللہ حضرت بیٹھے ہیں اگر میں زیادہ دیر تک بولوں گا یہ بھی شان میں گستاخی ہے آزاد میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو بیان ہوگا اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ بولنے میں لفظ نہیں استغفر کسی قسم کی کوئی غلطی کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہم قریب بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں اور سلام اس پر کہ جس نے گنہگاروں کو فرمایا کہ میرے ہیں جلسہ نور زندہ باد